ویل عثمانیہ خلافت کا تو ڈکلائن ہو گیا، کیونکہ ہر عروج کو زوال بھی تو ہے۔ اب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کمال اتاترک، ان کی وجہ سے کیا ہوا ترکی میں۔ لیٹس سی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، ان کا دور حکومت ترکی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو 1923 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد شروع ہوا اور 1938 میں ان کی وفات تک جاری رہا۔ اتاترک نے ترکی کو ایک جدید ترقی یافتہ اور سیکولر ریاست بنانے کے لیے انتہائی بنیادی اور انقلابی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ان کے اقدامات کا مقصد ترکی کو ایک ایسی قوم میں تبدیل کرنا تھا جو مغربی طرز حکومت اور معیشت کی پیروی کرے، جبکہ اسلامی اور عثمانی روایات کو ترک کر دیا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے عثمانی خلافت کو ختم کیا اور جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں لایا، جہاں ریاستی امور میں مذہب کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے عدالتی اور ایجوکیشن سسٹم میں جدیدیت پیدا کی، اسلامی قانون کی جگہ یورپی طرز کا سول قانون نافذ کیا اور تعلیمی اداروں کو ریاست کے زیر اہتمام کر دیا۔ اگر مزید دیکھا جائے تو اتاترک کی خلافت سے جو عثمانیہ خلافت تھی اس سے اتنی نفرت تھی کہ خلافت ختم کرنے کے بعد اس نے ترکی کو مکمل بدلنے کی کوشش کی اور اسلام کو خلافت ترکی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا، جس میں اس نے بہت ہی عجیب قسم کی ریفارمز کی، لائک انبلیویبل نا۔ اپنی اگزامپل کو دیکھتے ہیں ہم۔ ٹرکش ہمیشہ عربی میں لکھی جاتی تھی، اتاترک نے اسے یورپین میں بدل دیا، اور مزے کی بات، اسلامی کنٹری اتاترک نے وہاں حجاب پر پابندی لگائی، اینڈ مور اوور اذان پر بھی پابندی لگائی گئی، عربی اذان پر، جس کے بعد ترکی کی مسجدوں میں 18 سال تک ٹرکش زبان میں اذان دی جاتی تھی، اور یہ اذان دیتے ہوئے اللہ کو اللہ کہنے کی بجائے وہاں پہ ٹرکش لفظ میں تنگیر کہنا ضروری تھا، جس کے بعد جو بھی ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے ترکی کی فوج طاقت سے ہٹا دیتی تھی۔ اس طرح 1924 میں خلافت کا نظام ختم ہوا اور آج سے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، لائک 1923 سے لے کے 1924 تک، کوز ابھی ہم 100 ایئرس آف ٹرکی کی بات کر رہے تھے۔ اتاترک کی قومی پرستی پر مبنی اصلاحات میں ترک زبان اور ثقافت کو فروغ دینا شامل تھا، جس کے تحت عربی رسم الخط کو ترک کر کے لاطینی رسم الخط اپنایا گیا۔ انہوں نے ترکی کو ایک ایسی خود مختار قوم میں بدلنے کی کوشش کی جو بین الاقوامی سطح پر ترقی کر سکے اور مغربی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ان اصلاحات کی بدولت ترکی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس میں ماڈرنالوجی، سیکولرزم اور قومی خود مختاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ آگے آتے ہیں مصطفیٰ کمال کے بعد۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کی وفات کے بعد ترکی کا دور حکومت ان کے آئیڈیالوجیز اور اصلاحات کی روشنی میں آگے بڑھا، لیکن اس دوران مختلف سیاسی اور سماجی تبدیلیاں بھی آئی تھیں۔ 1938 میں اتاترک کی وفات کے بعد عصمت انونو صدر بنے۔ سب سے پہلے عثمانیہ خلافت کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک، اور اب تیسرے صدر عصمت انونو، جو اتاترک کے قریبی ساتھی بھی تھے اور جمہوریہ کے بانیوں میں سے ایک بانی بھی تھے۔ انونو نے اتاترک کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور ترکی میں سیکولرزم اور قوم پرستی کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ترکی نے غیر جانبداری برقرار رکھی، حالانکہ انونو کی قیادت میں ملک کو اندرونی طور پر اقتصادی مشکلات کا سامنا تو رہا تھا۔
جنگ کے بعد ترکی میں سیاسی حالات میں تبدیلی آئی اور 1946 میں پہلی بار کثیر الجماعتی سیاسی نظام متعارف کرایا گیا، جس کے تحت مختلف سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ 1950 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور عدنان مینڈریس وزیر اعظم بنے، جس سے ترکی میں جمہوری نظام کو فروغ ملا۔ مینڈریس کے دور میں اسلامی عناصر کی حوصلہ افزائی اور کچھ سیکولر اصلاحات کے خاتمے کی کوششوں کے باعث فوج اور سیکولر حلقوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ 1960 میں ترکی میں پہلا فوجی مارشل لا نافذ ہوا اور مینڈریس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فوج نے اس وقت ملک کی سیکولر شناخت کو بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ بعد کے برسوں میں ترکی نے سیاسی عدم استحکام اور فوجی مداخلتوں کا سامنا کیا، جن میں 1971 اور 1980 کے مارشل لاز شامل ہیں۔ ان برسوں میں ترکی کو اقتصادی مشکلات، سیاسی بحرانوں اور دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کے بعد ترکی میں فوج نے ایک بار پھر اقتدار سنبھالا اور ملک میں نظم و نسق بحال کرنے کی کوشش کی۔ 1983 میں ترک سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جب ترگت اوزال کی قیادت میں انصاف و ترقی پارٹی ANAP نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ترکی کو اقتصادی اور سیاسی استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد ترکی میں مختلف حکومتیں آئیں، جنہوں نے اتا ترک کی اصطلاحات کو مختلف انداز میں اپنانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ فوج کا کردار ہمیشہ اہم رہا، کیونکہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ترکی میں سیکولر بنیادیں مضبوط رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوری عمل اور سیاسی تبدیلیاں بھی جاری رہیں، جنہوں نے ترکی کو ایک جدید جمہوری ریاست کے طور پر برقرار رکھا۔